فرمائی اور مبارک فریضے کی ادائیگی کے لیے ہم سب کو اپنے مبارک گھر میں جمع فرمائے۔ دعا فرمائشوں کہ اللہ رب العالمین مجھے کچھ ایسی گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جو ہمارے لیے دنیا میں فلاح اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ حضرات محترم، اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بتلاتی ہیں اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ آسمان کو اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمایا، زمین اللہ نے بنائی، آسمان کے اندر سورج کو اللہ نے تخلیق فرمایا اور چاند کو اللہ نے وجود بخشا، ستاروں کو اللہ نے وجود بخشا۔ آسمان کے اندر جتنی بھی خلائق مخلوقات ہیں اللہ رب العالمین نے سب کو وجود بخشا۔ زمین کے اندر بھی جو کچھ ہے سب کچھ اللہ نے بنایا۔ یہ سمندر ہمیں نظر آتے ہیں، یہ بھی اللہ نے بنایا۔ یہ دریا ہمیں نظر آتے ہیں، یہ بھی اللہ نے بنایا۔ زمین کے اندر مختلف قسم کے میوہ جات ہمیں نظر آتے ہیں، یہ بھی اللہ نے بنایا۔ زمین کے اندر ہمیں نباتات نظر آتے ہیں، یہ بھی اللہ نے بنایا۔ جمادات نظر آتے ہیں، یہ بھی اللہ نے بنایا۔ حیوانات نظر آتے ہیں، یہ بھی اللہ نے بنایا۔ سب سے بڑھ کر انسان جو اس دنیا میں بستے ہیں ان کو بھی اللہ نے بنایا۔ اللہ نے انسان کو بنا کر کے، اللہ نے انسان کی تخلیق فرما کر کے قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے انسان کو عظمت والا بنایا، ہم نے انسان کو شرافت والا بنایا، ہم نے انسان کو عزت والا بنایا، ہم نے انسان کو مکرم ہستی بنایا ہے۔ سب کچھ کو اللہ رب العالمین نے وجود بخشا ہے، پر قرآن میں، احادیث میں کسی بھی جگہ پر اللہ نے یہ احسان نہیں جتلایا کہ میں نے آسمان بنایا تو تم پر میں نے احسان کیا، کہیں نہیں ہے۔ زمین بنائی تو میں نے تم پر احسان کیا، کہیں نہیں ہے۔ آسمان کے اندر بھی جو کچھ ہے سب کچھ اللہ نے بنایا، پر کہیں پر احسان نہیں جتلایا۔ زمین کے اندر بھی جو کچھ موجود ہے سب کچھ اللہ نے بنایا، پر کہیں پر احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بخشا، اس عالم کے اندر لے کر کے آئے، اس دنیا کے اندر اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں اللہ نے تم انسانوں کے اندر اپنا نبی اور رسول بنا کر کے تمہارے اندر میں نے اپنا نبی بھیج کر کے تم پر احسان کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے جو لفظ ارشاد فرمایا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ ارشاد فرما رہے کہ اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر۔ اب قرآن مومن کس کو کہتا ہے؟ قرآن مومن اس شخص کو کہتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جس انسان کا یہ عقیدہ ہے کہ آمنت باللہ، کہ میرا مالک اللہ ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، وکتبہ، اور وہ اللہ کی دی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے انبیاء پر ایمان رکھتا ہے، اور جب دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ ہم سب اس دنیا کے اندر آئے تو اس دنیا
دنیا سے ہم چلے جائیں گے۔ جس انسان نے بھی اپنی ماں کا پیٹ دیکھا ہے وہ انسان ایک دن زمین کا پیٹ بھی دیکھنے والا ہے۔ جو انسان بھی اس دنیا میں آیا ہے ایک دن وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وہ موت جس کو تم ناپسند کرتے ہو، کوئی بادشاہ ہے تو موت کا مزہ چکھنا نہیں چاہتا، کوئی ادنا سا آدمی ہے تو موت کو گلے لگانا نہیں چاہتا، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں موت سے بچ جاؤں، لیکن قرآن ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ، فرمایا وہ موت کہ جس سے تم دور بھاگتے ہو فإنہ ملاقیکم، ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ موت تمہارے اوپر ڈیرے ڈال دے گی، تمہیں موت آ جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ اسی چیز کو یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ والبعث بعد الموت، کہ ایک دن مجھے مر جانا ہے، قبر میں چلے جانا ہے، اور ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ قبر سے اٹھ کر کے اللہ کے سامنے حاضری ہوگی۔ قرآن ہمیں بتلاتا ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری، کہ سب زمین کے اندر سب کچھ ایک دن تہس نہس ہو جانا ہے، سب کچھ ختم ہو جانا ہے، ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ سب کچھ زندہ ہو جائے گا، اللہ کریم اپنے سامنے حاضر کر دیں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ کا حکم آ جائے گا، اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، فرشتوں کو صفوں کے اندر کھڑا کر دیا جائے گا، جہنم کو حاضر کر دیا جائے گا، جنت کو سامنے کر دیا جائے گا۔ اس دن جو کافر ہوں گے، اس دن جو مشرک ہوں گے، اس دن جو منافق ہوں گے، اس دن جو بے عمل لوگ ہوں گے، وہ کیا کہیں گے یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری، اس دن انسان جو ناشکری کے اندر زندگی گزارا ہوگا، جو کفر کی حالت میں زندگی گزاری ہوگی، جو نفاق کے عالم میں زندگی گزاری ہوگی، اس دن وہ یہی کہے گا یا لیتنی یا لیتنی یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں دنیا کے اندر اچھے اعمال کر لیتا، اے کاش کہ میں دنیا کے اندر اللہ پر ایمان لے کر کے آ جاتا، اے کاش کہ میں دنیا کے اندر قرآن کو دیکھ لیتا، اے کاش کہ میں دنیا کے اندر اچھے اعمال کر لیتا، اے کاش کہ میں اپنی زندگی کو سنوار لیتا، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، آج کوئی موقع نہیں، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، آج نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب موقع ہاتھ سے چلا گیا، ایمان لے آنے کا موقع بھی دنیا میں تھا، ایمان لے آ کر کے یہ جو موقع انسان کے ہاتھ میں ہے وہ بھی اسی زندگی کے اندر ہے، قرآن کو ماننے کا موقع بھی اسی زندگی کے اندر ہے، اچھے اعمال کرنے کا موقع بھی اسی زندگی کے اندر ہے۔ اس دن کیا ہوگا وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس دن خدا نخواستہ جو کوئی برائی کی زندگی گزار کے گیا ہوگا اس کے پاس کاش، حسرت، واہ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا، لیکن جو ایمان والا ہوگا، جو ایمان کے ساتھ زندگی گزار کے آئے گا، جو مطمئن ہو کر کے اس دنیا سے جائے گا، اس کے متعلق اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فرمایا کہ انسان کے تین نفس ہیں، تین نفس، ایک نفس امارہ، ایک نفس لوامہ، ایک نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ وہ ہوا کرتا ہے کہ جو انسان کو برائیوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے، جو انسان کے اندر برائی کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام ہمیں یہ بتا رہے ہیں، وہ قرآن کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں، فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اللہ کا پیغمبر ہو کر بھی
اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کے اندر ایک ایسا نفس بھی ہے، نفس امارہ، جو اس کو برائیوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ نفس لوامہ، نفس لوامہ وہ ہوا کرتا ہے کہ جب انسان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، جو کوئی خطا ہو جاتی ہے، جب وہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو وہ اس پر پچھتاتا ہے، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کر لیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسری قسم کا جو نفس ہے انسان کا، یہ انسان کے اندر ایسے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں خطا ہو جانے کے بعد، برائی ہو جانے کے بعد، غلطی ہو جانے کے بعد، کہ مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ نفس لوامہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ ہے نفس مطمئنہ، جس کا تذکرہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، یعنی اس سے گناہ ہو گیا، اس سے خطا ہو گئی، لیکن اس نے توبہ کر لی۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے انسان نسیان سے ہے، نسیان کا معنی ہوتا ہی ہے کہ بھول جانا، انسان ہے ہی وہی کہ جس سے غلطی ہو جائے، جس سے غلطی نہ ہو وہ تو انسان نہیں، وہ تو فرشتہ ہے۔ انبیاء معصوم ہوا کرتے ہیں، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن قرآن ہمیں اس کا راستہ بتلاتا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ جس انسان سے دنیا میں خطا ہو جائے وہ اپنے گناہوں پر توبہ کر لے۔ دوسرا کام یہ کہ صدق دل سے، دل و دماغ سے اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کر لے، وعمل عملا صالحا، اور اچھے اعمال کرنا شروع کر دے، اپنی زندگی کو قرآن سے آراستہ کر دے، اپنی زندگی کو نماز سے آراستہ کر دے، اپنی زندگی کو ذکر و اذکار سے آراستہ کر دے، اپنی زندگی کو اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے میں آراستہ کر لے، تو ایسا نفس جو ہے اس کو قرآن نفس مطمئنہ کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنی زندگی کے اندر اچھے اعمال کر کے آئے، اچھی زندگی گزار کے آئے، تو اس کے بدلے میں اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جو اپنے گناہوں سے توبہ بھی کر لیتا ہے، صدق دل سے ایمان بھی لے کر کے آ جاتا ہے، تیسرے نمبر پہ وہ اچھے اعمال بھی شروع کر دیتا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ اس کے گناہوں کو ختم فرما کر اس کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا، تو پھر آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، جب انسان اللہ کی اس رحمت، اللہ کی اس شفقت کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یا اللہ تو تو بڑا رحیم ہے، تو تو بڑا کریم ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان تو آج خواب غفلت سے بیدار ہوا، میں نے تو ازل سے ہی اعلان کر دیا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ میں ازل سے ہی غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، مغفرت کرنے والا بھی ہوں، معاف کرنے والا بھی ہوں، رحمت کرنے والا بھی ہوں، شفقت کرنے والا بھی ہوں۔ تو اللہ کریم نے مومن نفس کے لیے ارشاد فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، دنیا میں زندگی ایسی گزاری کہ تو نے میں اللہ کو خوش کر دیا، آج میں اللہ کا یہ اعلان بھی سن لے کہ تو اللہ سے راضی، میں اللہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آجا میری جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ وہ مومن کہ جس نے دنیا میں اللہ پر بھی ایمان رکھا، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان رکھا، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان رکھا، اللہ کی اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان رکھا، اور موت کے بعد زندہ ہونے پر بھی ایمان رکھا، اور اللہ کے سامنے حاضری پر بھی ایمان رکھا، جنت اور جہنم کو بھی حق جانا، تو ایسو مومنین کے لیے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایسے مومنین پر اللہ نے اپنا احسان فرمایا کہ ان کے اندر اپنے رسول کو بھیجا۔ تو آج ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے اگر ہم اللہ کے پیغمبر
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل کر زندگی گزارنا۔ دنیا کے اندر کامیابی کے دو ہی اصول ہیں، کامیابی کے دو ہی اصول ہیں۔ پہلا اصول اللہ کے احکامات پر چلیں، دوسرا اصول اسی طریقے پر چلیں جس طریقے سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر کے چلے۔ یہی دو اصول اپنا لیں، انشاءاللہ زندگی بھی بن جائے گی، قبر بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔